حکومت سے 4 ناراضگی ہو، آپ کی بھی ہو، کام جس طرح ہو نہیں ہو رہا ہو، سپیڈ نہیں ہو رہی ہو، وہ ایک چیز ہے جو ساتھ ساتھ چلتی رہتی، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ حکومت کے خلاف اسلحہ اٹھا لیں، آپ ایک پوری کی پوری کیمپین کر دیں. اور فیلڈ مارشل نے بھی بڑا کلیئرلی ان کے ساتھ ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ میسج بھجوایا ان کو کہ بھائی دہشت گردی کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا کیڈٹ کالج وانا کا دورہ، قبائلی عمائدین سے خطاب، کہا سرحد پار سے پاکستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے. اسلام آباد کچہری حملے میں بھی افغانستان دہشت گرد ملوث ہیں. فیلڈ مارشل نے واضح پیغام دیا ہے کہ دہشت گردی پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا. حکومت سے ناراضگی کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اسلحہ اٹھا لیں. ہمارے ملک میں امن کو تباہ کرنے کی کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی. جھوٹے من گھڑت بے بنیاد بیان سے عمران احمد نیازی نے 2017 میں دیا، اس سے نہ صرف شہباز شریف صاحب کی ساکھ کو متاثر کرنے کی کوشش کی بلکہ ایک جھوٹا پروپیگنڈا کیا جو تمام اخبارات میں شائع ہوا، جو مختلف ٹی وی پروگرامز کے اندر اس کو دہرایا گیا اور اس میں ان الزامات کی بنیاد پر سیاست کی گئی. بانی پی ٹی آئی نے وزیراعظم شہباز شریف پر جھوٹا الزام لگایا تھا. جھوٹے من گھڑت اور بے بنیاد الزام سے شہباز شریف کی ساکھ متاثر ہوئی. عدالت پیش ہو کر پی ٹی آئی کے وکیل کے سوالوں کا جواب دیا. دی اکانومسٹ کی رپورٹ میں بانی پی ٹی آئی کی حقیقت کھل کر سامنے آ گئی. بشرا حکومتی فیصلوں پر اثر انداز ہوتی تھیں. بانی پی ٹی آئی بشرا بی بی کے کہنے پر حکومتی فیصلے کرتے تھے. وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی میڈیا سے گفتگو. ون ڈے سیریز شاہینوں کے نام. پاکستان نے دوسرے ون ڈے میں سری لنکا کو 8 وکٹوں سے شکست دے دی. پاکستان کو 3 میچز کی ون ڈے سیریز میں 2-0 کی فیصلہ کن برتری حاصل. پاکستان نے 289 رنز کا ہدف 10 گیند پہلے حاصل کر لیا. بابر اعظم 119 گیندوں پر 102 رنز بنا کر ناقابل شکست رہے. بابر اعظم نے انٹرنیشنل کرکٹ میں 20 سینچریاں بنا کر سعید انور کا ریکارڈ برابر کر دیا. ون ڈے سیریز کا فائنل میچ کل راولپنڈی میں ہوگا. بابر اعظم کی 26 ماہ بعد شاندار سینچری. 807 دن کا انتظار. 83 اننگز کے بعد بابر کی سینچری. 102 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے. ون ڈے کیریئر کی 20ویں سینچری جڑ دی. قومی بلے باز بابر اعظم نے کہا کہ ریکارڈ کا نہیں صرف ٹیم کو میچ جتوانا مقصد ہونا چاہیے. ریکارڈ تو بنتے رہتے ہیں. تنقید کرنے والوں کو کوئی جواب نہیں دوں گا. ساری توجہ کرکٹ پر ہے. مشکل وقت گزرا لیکن اپنی فٹنس کو بہتر کیا. مشکل وقت آئے خود پر اعتماد رکھیں. پنجاب میں فضائی معیار بدستور خراب. متعدد شہر سموک کی لپیٹ میں. لاہور 559 AQI کے ساتھ دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں پہلے نمبر پر. بھارتی شہر نئی دہلی 430 کے ساتھ دوسرے نمبر پر. لاہور کی فضائی معیار بدستور انتہائی مضر صحت قرار. گجرانوالہ میں 808 اور قصور میں AQI 733 کو چھو گیا. رائے میں 645. فیصل آباد میں ایئر کوالٹی انڈیکس 507 ریکارڈ کیا گیا. I, Justice Aminuddin Khan, do solemnly swear that I will bear true faith and I will bear true faith and allegiance to Pakistan. جسٹس امین الدین وفاقی آئینی عدالت کے پہلے چیف جسٹس بن گئے. جسٹس امین الدین نے بطور وفاقی آئینی عدالت کے چیف جسٹس عہدے کا حلف اٹھا لیا. صدر مملکت آصف علی زرداری نے جسٹس امین الدین خان سے عہدے کا حلف لیا. صدر مملکت نے جسٹس امین الدین کی بطور چیف جسٹس آئینی عدالت تقرری کی منظوری دی. جسٹس امین الدین کی تقرری کا نوٹیفکیشن بھی جاری. صدر زرداری نے تقرری وزیر اعظم کی سفارش پر کی. I will discharge my duties and perform my functions honestly to the best of my ability. to the best of my ability. پہلے مرحلے میں وفاقی آئینی عدالت کے 3 ججز نے عہدے کا حلف اٹھا لیا. حلف اٹھانے والوں میں جسٹس حسن اظہر رضوی، جسٹس عامر فاروق،
اور جسٹس علی باقر نجفی شامل۔ چیف جسٹس وفاقی آئینی عدالت جسٹس امین الدین خان نے 3 ججز سے حلف لیا۔ ججز کی تقریب حلف برداری میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز شریک نہ ہوئے۔ حلف برداری کے دوسرے مرحلے میں جسٹس کے آغا آج وفاقی عدالت کے جج کا حلف اٹھائیں گے۔ سپریم کورٹ کے جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر مین اللہ کا استعفیٰ منظور۔ صدر مملکت نے جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر مین اللہ کے استعفے منظور کر لیے۔ 27ویں آئینی ترمیم کی منظوری کے بعد دونوں ججز نے احتجاجاً استعفیٰ دیا تھا۔ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر مین اللہ نے اپنا استعفیٰ صدر مملکت کو بھجوایا، جسے صدر مملکت نے آئینی اور قانونی تقاضوں کے بعد منظور کر لیا۔ دونوں ججز نے اپنے چیمبرز بھی استعفے کے بعد خالی کر دیے۔ عدلیہ کا کردار جو ہے پاکستان کی تاریخ میں ہر موڑ کے اوپر اتنا بھیانک اور سیاہ رہا ہے کہ شاید ہی کسی ملک میں عدلیہ کا کردار اتنا بھیانک رہا ہو۔ پارلیمنٹ کے اختیار پر انکروچمنٹ برداشت نہیں کی جائے گی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی قومی اسمبلی میں مخالفین اور سابق ججز پر تنقید۔ کہا ملک میں عدلیہ کا کردار سیاہ رہا۔ عدلیہ نے سابق وزیراعظم نواز شریف کو ہٹانے میں کردار ادا کیا۔ یہ لوگ پہلے خاموش تھے، اب ان کی غیرت اچانک جاگ گئی۔ اب یہ شاعری بھی کرتے ہیں، تب ان کی غیرت کہاں تھی جب ایک بینچ نے نااہلی کی مدت تا حیات کر دی، پارٹی سربراہ بننے سے بھی روک دیا گیا۔ Pakistan has never eschewed dialogue with any government in Kabul. However, Pakistan would not hold dialogue with any terrorist groups, be it TTP or BLA. دہشت گردوں کے کسی بھی گروپ سے کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے، پاکستان کا واضح اعلان۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر اندرابی نے کہا پاکستان دہشت گردوں کے کسی بھی گروپ سے مذاکرات نہیں کرے گا۔ افغان طالبان رجیم کی باتیں کھوکھلے دعووں کے علاوہ کچھ نہیں۔ دہشت گردوں کی پشت پناہی کرنے والوں کے لیے کوئی نرم گوشہ نہیں ہونا چاہیے۔ امید ہے افغان طالبان اپنے ہاں موجود TTP کے خلاف کارروائی کریں گے۔ خفیہ اداروں کی بڑی کارروائی۔ اسلام آباد دھماکے میں ملوث خودکش بمبار کے 4 معاون دہشت گرد ساتھی گرفتار۔ سعید الرحمان عرف داد اللہ نے ایک ٹیلی گرام ایپ کے ذریعے خودکش حملہ کرنے کی ہدایت کی۔ دوران تفتیش خودکش حملہ آور کے ہینڈلر ساجد اللہ عرف شینا کا اعتراف۔ ساجد عرف شینا نے کہا کہ اداروں کو زیادہ سے زیادہ جانی نقصان پہنچانے کے لیے خودکش حملہ کیا گیا۔ خودکش بمبار عثمان عرف قاری کا تعلق افغانستان سے نکلا۔ سعودی عرب کی فائٹر جیٹ کی درخواست پر غور جاری ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا BBC کے خلاف اگلے ماہ قانونی کارروائی کروں گا۔ BBC پر $1 ارب ہرجانے کا کیس کرنے جا رہے ہیں۔ ہم بھی دوسرے ممالک کی طرح ایٹمی تجربات کریں گے۔ ہمارے پاس کسی اور ملک سے زیادہ ایٹمی ہتھیار موجود ہیں۔ اعلیٰ امریکی حکام کی چینی حکام سے جمعے کو بات ہوئی تھی۔ وینزویلا کے معاملے پر ہم فیصلہ کر چکے ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ سعودی ولی عہد کے ساتھ F-35 طیاروں کی ڈیل کے قریب۔ دونوں ملکوں کے درمیان اقتصادی اور دفاعی معاہدوں پر منگل کو دستخط متوقع۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان آئندہ دنوں امریکہ کا دورہ کریں گے اور صدر ٹرمپ سے ملاقات ہوگی۔ مشرق وسطیٰ کی سیکیورٹی، ٹیکنالوجی، حالیہ غزہ بحران اور دیگر امور پر گفتگو ہوگی۔ ملاقات میں اسرائیل سعودی عرب تعلقات کا معاملہ بھی زیر غور آنے کا امکان۔ امریکی جریدے کا دعویٰ۔ غزہ میں اسرائیلی مظالم فلسطینیوں کو تعلیم سے نہ روک سکے۔ انٹرمیڈیٹ بورڈ امتحانات میں 11 فلسطینی طالبات کی 99% نمبر لے کر ٹاپ پوزیشن۔ شاندار نتائج کے باعث اسرائیلی مظالم کا شکار فلسطینیوں میں خوشیوں کی لہر دوڑ گئی۔ کامیاب طالبات کے خاندانوں نے تباہ حال علاقوں میں جشن منایا، ایک دوسرے کا منہ بھی میٹھا کرایا۔ افسوس، کامیابی حاصل کرنے والے بیشتر طلبہ اسرائیلی فوج کی بمباری میں شہید ہو چکے۔
اور روس نے یوکرین کے دارالحکومت کیف پر ڈرونز اور میزائلوں کی بارش کر دی. روس کا یوکرین پر 430 ڈرونز اور 18 میزائلوں سے حملہ، 8 افراد ہلاک، عمارتیں تباہ. یوکرینی صدر نے کہا کہ روس نے حملوں میں شہری آبادی، عمارتوں اور توانائی کی تنصیبات کو نشانہ بنایا. یوکرینی حکام نے روس کے بہت ڈرونز اور میزائل مار گرانے کا دعویٰ بھی کیا. عرب میڈیا کے مطابق کیف پر روسی حملوں میں آذربائیجان کے سفارت خانے کی عمارت کو نقصان